ہم اتفاق رائے سے زندہ بچھڑ گئے، ایک دوسرے کو مر کے دکھانا نہیں پڑا۔ یوگی شعر پڑھ کر خود ہی زور سے کہکا مار کر ہنس پڑا اور خود ہی اپنے ماتھے کو پیچ کر بولا، ہائے محبت، وائری محبت۔ میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو جیل توڑنے اور فرار کی بات کے درمیان محبت کہاں سے لے آئے ہو؟ پہلے وہ بات ختم کرو جو تم نے شروع کی تھی۔ یوگی پھر بھی مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ محبت کو میں بھلا کب اپنے بیچ لایا ہوں؟ محبت تو تمہارے ساتھ چلتی ہوئی اس بیرک میں آئی ہے۔ زخمی محبت، گھائل محبت۔ میں چپ ہو گیا۔ یوگی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ عشق چہروں سے جھلکتا ہے، چھپائے بھلا کب چھپتا ہے۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تم کہہ رہے تھے، ہاں لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز اس بھری جیل میں نے صرف تمہیں کو کیوں بتایا؟ میں نے یوگی کی آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ اس ساری جیل میں صرف ایک میں ہی تمہیں تمہارے کام کا بندہ دکھائی دیتا ہوں۔ یوگی زور سے ہنس پڑا۔ ٹھیک کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو۔ تمہاری یہ گہری خاموشی تمہارے اندر کی گہرائی کا پتہ دیتی ہے، اور مجھے تم جیسے گہرے انسان کی ہی ضرورت تھی۔ لیکن تم تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی جیل باہر کی بڑی جیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے، پھر تم اس جیل سے بھاگنا کیوں چاہتے ہو؟ یوگی نے میری بات سن کر زور سے سر ہلایا۔ اس کے بالوں کی لٹیں کھل کر اس کے چہرے پر پھیل گئیں۔ نہیں، میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ میں نے بہت پہلے حالات سے بھاگنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں اپنے ایک دوست کو لے کر یہاں آنا پڑا۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ اسی جیل کے دوسرے حصے کی کال کوٹھڑیوں میں بند ہے۔ میں اسی کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یوگی پر طنز کر بیٹھا۔ تم شاید بھول رہے ہو، یہ اس ملک کی سب سے مضبوط جیل ہے، جسے کبھی اس کے محل وقوع اور جغرافیے کی سختی کی وجہ سے کالا پانی کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی تنکوں سے بنا گھروندہ نہیں ہے جسے تم توڑ کر اپنے دوست کو یہاں سے بھگا لے جاؤ گے۔ یوگی اطمینان سے سنتا رہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ انگریز کی بنائی سب سے پرانی جیل ہے اس ملک میں۔ یہاں پر فرنگی دور کے باغی سرداروں کو قید رکھا جاتا تھا۔ شہر سے بہت دور مسافات میں بنی یہ جیل اپنی اندرونی حفاظتی حصاروں کے علاوہ بیرونی طور پر بھی چاروں طرف سے قدرتی پہروں میں گھری ہوئی تھی۔ پچھلی جانب پہاڑ ہے تو آگے کسی پرانی ندی کی کائی۔ دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک پرانا ریلوے اسٹیشن اور ریل کی پٹڑی ہے، اور بائیں جانب جہاں مرکزی گیٹ ہے وہاں سنگینیوں کے سائے اور خونی پہرے دار جو اڑتی چڑیا کے پر گن کر ٹھیک نشانہ اس کے دل پر لگا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے امید ہے کہ میں اپنے دوست کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، اور جانتے ہو میرے یقین کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یوگی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا؟ اس جیل کا یہی آئینی پہرا اور پہرے داروں کا یہ یقین کہ یہ جیل کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، یہی میرے بھروسے کی وجہ ہے۔ جب کوئی بات انسان کے دل اور ذہن میں پختہ یقین کی طرح ثبت ہو جاتی ہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کی طرف سے غافل ہونے لگتا ہے، اسے ایک معمول کی طرح لینے لگتا ہے، اور یہی سب سے ٹھیک وقت ہوتا ہے کاری ضرب لگانے کا۔ یوگی نے مجھے بتایا کہ وہ کافی حد تک جیل کے نچلے عملے کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس نے ایک سنتری کے ذریعے جیل کا نقشہ حاصل کرنے کی تگودو میں بھی شروع کر دی ہے۔ میں اس سنتری کو کئی بار آتے جاتے یوگی کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ چکا تھا۔ 1.5 حوالدار نامی ایک سنتری کی کہانی بھی عجیب تھی۔ اس کا جنم اسی جیل میں ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں یہاں قید تھی۔ کس جرم میں، یہ اب کسی کو یاد نہیں تھا۔ بس سب اتنا جانتے تھے کہ 1.5 حوالدار کے لڑکپن میں اس کی ماں جیل میں ہی چل بسی تھی۔ تب سے جانو نامی یہ جنم قیدی یہیں پلتا رہا۔ جیلر آتے جاتے رہے اور کسی نے اسے جیل کی کینٹین پر ملازم رکھوا دیا۔ کسی اور مہربان کے دور میں جیل میں سنتری تعینات ہونے لگے تو ترس کھا کر جانو کو بھی سنتری لگا دیا گیا۔ پرائمری تو وہ جیل کے اسکول کے پاس سے ہی کر چکا تھا۔ 8ویں اور 10ویں بھی پرائیویٹ امیدواروں کی حیثیت سے مکمل کر لی تو اسی جیل میں ہی تعینات کر دیا گیا،
اور وہ جانو سے 1.5 حوالدار بن گیا۔ 1.5 اس لیے کہ وہ باقی حوالداروں سے نصف زیادہ واقف تھا اس جیل سے۔ سیدھا سادہ سا جانو یوگی کے ٹوٹکوں کی بدولت دائمی نزلے زکام کے پھیرے سے نکلا تو وہ یوگی کا مرید بن گیا۔ یوگی کا ماننا تھا کہ انگریز اپنے دور کی بنائی ہر جیل سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ ضرور بنا کر رکھتا تھا، تاکہ کسی خونی بغاوت کی صورت میں انگریز افسر جیل سے بحفاظت باہر نکل سکیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ 1.5-2 صدی قبل بنائی جانے والی یہ جیلیں ٹوٹ پھوٹ اور نئے تعمیراتی کام کی وجہ سے اپنی ہیئت کافی حد تک تبدیل کر چکی تھیں، اور کبھی ویرانوں اور جنگلوں بیابانوں میں بنائی گئی یہ جیلیں اب شہروں کے اندر تک پہنچ چکی تھیں۔ آبادی اور شہر سے تقریباً 40 میل دور تھی۔ کبھی یہ جیل سمندروں کے درمیان بنے کسی جزیرے پر بنائی گئی تھی۔ تب چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، مگر اب انسانوں کی طرح سمندر بھی سمٹ کر اپنی حدیں بہت پیچھے مقرر کر چکے تھے، لہٰذا یہ جیل بھی پانی کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد کسی ماہی بے آب کی طرح یہیں پڑی رہ گئی۔ یوگی نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کیا کہ کہیں کوئی ہماری باتیں سن تو نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ میں اپنے سارے راز تم پر کیوں کھول رہا ہوں۔ دراصل مجھے یہاں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میں اکیلے یہ سارا کام نہیں سنبھال سکتا۔ ایک اور ایک مل جائیں تو 11 ہو جاتے ہیں، لیکن اگر میں اس وقت جا کر جیل انتظامیہ کو تمہارا یہ سارا منصوبہ بتا دوں تو؟ جوگی مسکرایا۔ نہیں، تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اتنا چہرہ بڑھنا تو سیکھ چکا ہوں۔ میں نے آس پاس تمام قیدیوں سے تمہارے بارے میں بہت ساری تشویش کر کے ہی یہ تمہیں یہ سب بتانے کا خطرہ مول لیا ہے۔ پچھلے 7 سال سے تم اس جیل میں ہو، اس تمام عرصے میں کبھی بھی تم نے کسی کو نقصان پہنچانا دور، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی نہیں کی۔ خاموش رہتے ہو، اپنے آپ میں گم، خود سے باتیں کرتے رہتے ہو۔ پچھلے کئی سال سے تمہارے دشمن تمہیں سولی پر لٹکانے کے لیے سپریم کورٹ میں جمے بیٹھے ہیں، اور تمہارے بوڑھے والد صاحب تمہاری رہائی کی آس میں آج بھی عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن تم نے بس ایک ہی چپ سادھ رکھی ہے۔ میں نے یوگی کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا۔ ذہین انسان کی پہلی پہچان اس کی آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ اندر روشنی کے کتنے الاؤ جل رہے ہیں، ان 2 کھڑکیوں سے پھوٹتی کرنیں سب بتا دیتی ہیں۔ اگر میرے بارے میں تم نے اتنی مکمل تحقیق کر ہی لی ہے تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ مجھے جیل توڑ کر بھاگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ 7 سال پہلے یہ میں کوشش کر چکا ہوتا۔ جیل سے بھاگنے والے قیدی کے لیے باہر کی دنیا جیل بن جاتی ہے۔ ہر آنکھ پہرے دار، ہر اجنبی تھانے دار۔ تمام عمر لوگوں سے چھپتے رہنے کے عذاب سے بہتر ہے کہ باقی بھی یہیں گزار دی جائے۔ آدھی کٹ گئی ہے، باقی آدھی کٹ جائے گی۔ میری مانو تو تم بھی یہ احمقانہ خیال دل سے نکال دو۔ تمہارے دوست کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ میرے ایک عزیز بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے، جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ یوگی نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں یہاں سے بھاگنے کا مشورہ تو نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں خود بھی جیل سے بھاگ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر؟ یوگی نے سرگوشی کی۔ اس منصوبے کا سب سے کامیاب پہلو ہی یہی ہے کہ ہم دونوں پر کبھی شک نہیں کر سکتا، دونوں پر کبھی کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ میری قید کا یہ آخری سال ہے۔ عید شب برات کی مافیا ملتی رہیں تو 4 سے 5 ماہ میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تم نے بھی جیل کے اندر بڑی شریفانہ قید کاٹی ہے، کسی پھڈے یا جھگڑے میں کبھی نام نہیں آیا تمہارا، تو اتنے سالوں میں اس لیے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم دونوں یہاں بیٹھے یہ منصوبہ بنا رہے ہوں گے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، اگر دل مانے تو مجھے مثبت جواب دے دینا۔ یوگی مجھے سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ باہر رات ڈھل رہی تھی، شاید چاندنی بھی چٹکی ہوئی تھی۔ جیل کی بیرک کی دیوار پہ اونچائی پر بنے چھوٹے چھوٹے 2-3 روشن دانوں کی فولادی جالی سے ہمارے حصے کی تھوڑی سی چاندنی آ رہی تھی۔ یہ کیسی ناانصافی تھی! قیدی کو تو بس قید کی سزا ملنی چاہیے، اس کے حصے کی چاندنی، دھوپ، بارش، خزاں اور جاڑے کی سرد ہوا کاٹنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ان صیادوں کو رات ڈھلتی رہی،
رات ڈھلتی رہی اور میرا دل پگھلتا رہا۔ شاید وہ بھی کہیں بیٹھی اس وقت یہی چاند دیکھ رہی ہوگی۔ کون جانے یہی چاند مشترکہ گواہ ہو۔ یہ نادان پہرے بھلا میرے دل کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرا عشق تو صدیوں پر محیط تھا۔ مجھے ایک پرانی سنی ہوئی نظم بے تحاشا یاد آنے لگی۔ 100 برسوں تک میں تمہیں یوں ہی دیکھا کروں، 100 برسوں کے بعد بھی میں 100 برسوں حیران رہوں، 100 برس